مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جو 150 کلومیٹر اس کے گھر سے دور ہے اور پھر شام کو واپسی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ جمعے کے روز سفر کرتا ہے تو جمعہ پڑھے گا یا قصر کرے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا۔ دیکھیں، یہ شرعی مسافت ہی بنتی ہے، اور جب آپ شہر کی حدود سے اتنے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ کریں تو آپ شرعی مسافر ہوتے ہیں۔ شرعی مسافر کے لیے جمعہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کسی مقامی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ جمعے کی امامت کرے تو بھی اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے، جمعہ ہو جائے گا، کیونکہ جمعے میں تو قصر ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے وہ اگر فجر کی 2 رکعت جا کر پڑھے تو پوری 2 ہی پڑھے گا۔ اور اگر وہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جمعے کی نماز جیسے مسجد بہت ہی دور ہے، نہیں جا سکتا، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو پھر وہ قصر پڑھے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت، کیونکہ جمعہ تو اس پہ فرض ہے نہیں، لیکن وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تنہا پڑھنا ہوگا۔ تو افضل یہ ہوا کہ اگر جمعہ مل جاتا ہے تو جمعہ پڑھ لے، اگر نہ ملے تو پھر قصر کی طرف آئیں گے۔ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ بعض اوقات مسلمانوں کو تنزیہ طور پر یا نفرت میں عبدل کہہ کے پکارتے ہیں۔ اب مسلمان بھی ایک دوسرے کو طنز میں یا نفرت میں یا مذاق میں یا اس کے علاوہ اسی طرح نام سے پکارتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عبداللہ کا مخفف کر لیا ہے، جیسے عبداللہ ویسے ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبدل، یا ہم الف لام ملاتے ہیں جیسے عبد العزیز، عبد الجبار، اس طرح کے نام رکھتے ہیں، تو لفظ عبدل کوئی بری چیز تو نہیں ہے، یعنی غلام کا، اور پھر لام جو اس میں اضافی ہے سمجھ لیں، ویسے عبد ہے، اور عبد معنی غلام ہوتا ہے۔ اب اگر بعض اوقات ایسے بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی مفہوم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو نیگیٹو اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک مسلمان کو آپ کوئی لفظ کہیں اور وہ چڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ہرگز نہ کہا جائے۔ غیر مسلم سے لڑا بھی نہ جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، آپ برداشت کریں، لیکن آپس میں بہرحال اس طرح کے الفاظ ادا کرنا جس سے مسلمان کی دل آزاری ہو بالکل جائز نہیں ہے، اور معافی طلب کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اگر وہ ناراض ہے تو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آئندہ نہ کہیں، اور پھر آپ بری ذمہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا انکار کرنے والے پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا یا تو حدیثوں سے ثابت ہے اور یا دلالت النص سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن میں اگر نچلے درجے کی کوئی چیز ثابت ہو یا نچلے درجے والوں کے لیے ثابت ہو اور پازیٹیو چیز ہے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگی، جس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اب اف جو ہے یہ کم ترین درجہ ہے کہ ایسا کوئی بھی لفظ کہنا جس سے بیزاریت کا اظہار اور ماں باپ کو تکلیف ہو۔ تو اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے اور مارے اور آپ کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور کہے قرآن میں کہاں ہے کہ گالی دینا منع ہے، مارنا منع ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ جب اف کہنا منع ہے تو مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی حیات کے بارے میں واضح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اپنی قبور میں یا وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب شہداء زندہ ہیں اپنے ایک اچھے کارنامے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، تو بالاتفاق علماء شہداء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، اور پھر عالم سے ولی افضل ہوتا ہے، ولی سے تابعی، تابعی، اور پھر تابعی افضل ہوتا ہے، پھر صحابی افضل، اور ان سے نبی افضل۔ تو جب شہداء کے لیے ایک حیات ثابت ہے تو نبیوں کے لیے بدرجہ اولا، یہ دلالت النص سے ہم نے ثابت کیا، اور صریح حدیث میں موجود ہے
جس کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں، لیکن کئی طرق سے مروی ہونے کے بعد اس کا درجہ کافی بلند ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسی حیات ہے یہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیاوی حیات سے زیادہ کامل و اکمل ہے کہ بظاہر نبی کریم فوت بھی ہوئے ہیں، آپ کا جنازہ شریف ایک روایت کے مطابق پڑھا گیا، آپ کو باقاعدہ دفنایا بھی گیا، لیکن خود نبی کریم فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامل و اکمل ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ دلائل سے، دلالت النص سے ثابت ہیں یا حدیثوں سے ثابت ہیں، تو یہ قطعیت کے اندر نہیں آتے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس کو صریح کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ گمراہی کی نسبت اس کی طرف بالکل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر وہ چاہے، بہتر یہ ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لے، لیکن نہ کرے تو بہرحال گمراہ ضرور ہے، اس پہ حکم کفر جاری نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم عبادت خانے میں صرف گھومنے کے لیے جانا، جیسے بہت پرانے بعض اوقات بنے ہوتے ہیں، مندر وغیرہ جیسے ہیں یا چرچ بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بناوٹ دیکھنے کے لیے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے فقہاء نے واضح طور پہ منع کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ان کی کراہت ثابت ہے، ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، وہاں نیکیاں ہو رہی ہوں، ذکر الہی ہو رہا ہو، اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، وہاں کیا نازل ہوگا؟ آپ کہیں گے بھی رحمتیں، برکتیں، اور جسٹ اپوزٹ ہو جائے، اگر شرک ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، وہاں پر گویا کہ ان اعمال کے ذریعے ایک طرح سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ جو اللہ نے فرمایا وہ بھی غلط، جو رسول فرمائے وہ بھی غلط، جو قرآن نے کہا وہ بھی غلط، جو اسلام کہہ رہا ہے وہ بھی غلط، تو وہاں پر کیا نازل ہوگا؟ پھر وہاں جانا ایسے مقام پر کہ جہاں پر رحمت کا جسٹ اپوزٹ نازل ہو رہا ہو، یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جا کر دیکھنے سے کیا ملے گا؟ فوٹو کھینچ کے لے آئیں گے بس۔ لیکن وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر جانے والا کسی ایسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے جس سے اس کے ایمان پہ زبردست خلل پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً ینگسٹر بچوں کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، جنہوں نے اپنا دین بالکل نہیں سیکھا ہوا، اور وہ وزٹ کے لیے چلے جائیں اور خدا نخواستہ کوئی چیز ان کے قلب پہ اثر کر جائے، تو پھر ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط ہی درکار ہوگی۔ ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ بس یہ سوال ہے کہ آج ہم نے ایک جملہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جان بوجھ کر خطا کا مادہ پیدا کیا، یہ کہنا درست ہے؟ چلیں، اور بس۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بینک سے لون اگر لینا ہو تو اس کے لیے کوئی صورت ہے کہ اگر کسی بھی مجبوری میں آپ کو وہ لینا پڑے، مجبوری اور وہ کیا ہے؟ پتہ بھی نہ ہو آپ کو کہ وہ مجبوری میرے شوہر کو ہے، وہ باہر ہیں، تو ان کو نا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ مطلب باہر کے ملک سے ہی لون لینا ہے یا پاکستان میں لینا ہے؟ ہاں جی، نہیں، باہر کے ملک میں، دبئی سے ہے۔ دبئی میں؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر جان بوجھ کر خطا کا مادہ پیدا کیا ہے، اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ مطلب پہلے عقیدے کو صحیح سمجھ کر کہا جائے تو پھر حرج نہیں، ورنہ گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے، تبھی تو آزمائش بنے گی، اور یہ بطور آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر قلب کو، یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا یہ دل ہے، سب سے پہلے جب روح آتی ہے تو اس میں آتی ہے، اور پھر رگوں اور شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ یہ جو روح کا حصہ اس قلب کے اندر ہوتا ہے، وہی دعوت کا مرکز ہوتا ہے۔ شیطان بھی دعوت دے گا، نفس بھی ہے، فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی
اور ہدایت کے اسباب دے دیے ہیں۔ ہدایت کے اسباب میں انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، علماء ہیں، دیگر سمجھانے والے ہیں، اور جسٹ اپوزٹ نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، اور بہت رنگینیاں ہیں۔ اب جب دعوت آتی ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا فرمائی۔ عقل ایک نور کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دماغ میں رکھا ہے، اور وہ اچھائی، برائی، نیکی، بدی، گندگی، صفائی اور خرابی، درستگی، ان دونوں کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب جب دعوت یہاں پر آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کی طرف سے ہے، نفس کی، شیطان کی طرف سے، یا فرشتے کی طرف سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اتنا ہم میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور عقل ہمیں اس کی جانب مخالف کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرتا ہے۔ اب اگر یہ مادہ ہی اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر نفس و شیطان کی تو دعوت ہی قبول نہ ہوتی، ہر شخص فرشتہ ہی بن جاتا۔ اس لیے یہ مادہ پیدا کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں ہے، وہ تو بطور آزمائش اس نے ہر قلب میں موجود حصہ روح میں نفس و شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نفس و شیطان کی دعوت قبول نہ کریں، صرف فرشتے کی دعوت قبول کریں، اور عقل بھی ہمارا بالکل ساتھ دے، اور اگر نفس و شیطان کی کبھی دعوت قبول کرنے لگے تو عقل بھرپور اس کی مخالفت کرے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بطور آزمائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی فعل پر تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہ یا ثواب یہ حکم کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حکم مان لیا تو آپ نے نیکی کی، اگر آپ نے حکم نہیں مانا تو آپ گناہ گار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھیں کہ اگر حکم کے خلاف جا رہا ہے تو ہم کہیں اللہ نے غلط کیا، اور حکم کے موافق ہیں تو ہم کہیں اچھا کیا۔ وہ تو قادر مطلق، حاکم مطلق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں یہ جملہ بظاہر کوئی برا نہیں ہے، واقعی خطا کو قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، یعنی دعوت قبول کرنا، پھر خطا کے ارتکاب کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی اس میں پیدا کی ہے۔ لیکن کیا اس نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ دعوت قبول کر لو؟ کیا اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ دعوت قبول کرنے کے بعد عملی طور پہ گناہ کا ارتکاب بھی کرو؟ نہیں، بلکہ اس نے ایسے اسباب دیے ہیں کہ ہم باوجود گناہ پر قادر ہونے کے ہم بعض اوقات گناہ نہیں کرتے ہیں اور جانب مخالف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کی خطا ہے کہ کبھی تو وہ نفس و شیطان کی دعوت قبول کر کے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور کبھی اس سے باز رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال، چلے میں میرا سوال بعد میں کروں گی، میری ایک بہن کا سوال ہے۔ جی۔ تو وہ نا جیسے اس کے ہسبینڈ اس کو اگر دیتے ہیں نا گھر میں کام کرنے کے لیے پیسے، کہ یہ فلاں کے پیسے ہیں، کپڑے دھلواؤ گی، یہ کپڑے استری کرنے کے ہیں، تو وہ بیوی خود کپڑے دھو لیتی ہے، خود گھر کا کام اگر کر لیتی تو وہ پیسے رکھتی ہے، اور ان کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے یہ کام کروایا، یہ پیسے رکھ لیے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان پیسوں کو خود وہ جمع کر کے کوئی خیرات کرے، کوئی قربانی کرے، کیونکہ ان کے شوہر نہیں کرتے، یہ اس طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ جی، اور بولیں۔ تو ایسا کوئی، اس سے پہلے وہ ایسا کرتی تھی کہ ان کے پیسوں میں سے پیسے لے کے بھی خیرات کر دیتی تھی، تو لیکن اب وہ ایسے کرنے لگ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ نا عورت ریزر یوز کر سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سنا ہے ٹی وی میں کہ نا نماز کے اندر رب جلنے کے بعد دعا مانگے، تو وہ اسلام پھرنے سے پہلے ہی دعا مانگنی ہوتی ہے؟ مطلب کون سی دعا؟ جیسے دعائیں، کچھ دعائیں نماز کے اندر ہی مانگنے کو کہتے ہیں، اتحیات کے بعد، رب جلنے کے بعد۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر کچھ مجبور ہیں، وہ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم مجبوری میں لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، باتیں میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، مختصر الفاظ میں تیزی سے سمجھا دیتا ہوں کہ بعض اوقات انسان پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ناجائز کام نہ کریں تو پھر ہمارا دین، جان، مال، نسب یا عقل، یہ مقاصد پنجگانہ کہلاتے ہیں، یہ سب فوت ہو جائیں گے یا قریب فوت ہو جائیں گے۔ یعنی اگر حرام کے ارتکاب نہ کریں تو ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ جیسے کسی کو 4 دن کا فاقہ ہو اور سامنے مرا ہوا گدھا مل جائے، اگر یہ گدھے کا کچھ گوشت نہ کھائے تو مر جائے گا۔ یا بہت پیاسا ہے، اچانک شراب کی بوتل مل گئی، اگر یہ 2 گھونٹ بھی شراب نہ پیے تو پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے یہ ضرورت کی حالت کہلاتی ہے،
اور اس میں شریعت حرام قطعی کے ارتکاب کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ ضرورت اتنی پاورفل ہوتی ہے، اس سے کم درجہ حاجت کا ہوتا ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں انسان ہلاک تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ممنوعہ کام کا ارتکاب نہ کرے تو زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت میں فرض کا ترک جائز اور حرام کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن حاجت چونکہ کم درجے کی ہوتی ہے، اس میں فرض کو ترک نہیں کر سکتے بلکہ واجب چھوڑ سکتے ہیں، یا حرام کے نچلا درجہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آگے نہیں جا رہا، بس اب یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ کے شوہر کی مجبوری کیا ہے۔ اگر وہ قرض نہیں لیتے تو کیا لوگ جان سے مار دیں گے، ان کی عزت پامال ہو جائے گی؟ اگر تو ایسا ہے کہ یہ حالت ان کی ضرورت کی حالت ہے اور یہ بقدر ضرورت بینک سے وعدہ سود پہ قرضہ لے کر اپنی اس حالت کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ سود حرام قطعی ہے، یہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس لیے نچلے درجے کے ہیں کہ جان تو نہیں جائے گی، عزت تو نہیں جائے گی، لیکن بڑے کرائسس کے اندر ہیں، چلو وعدہ سود پہ قرضہ لے کر میں اپنی کچھ مشکلات کو حل کر لوں، یہ حاجت ہوگی۔ اور حاجت میں حرام قطعی جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ لیں گے بینک سے لون حاجت کے درجے میں تو شدید ترین گناہ گار ہوں گے۔ اب آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں تمام لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خود حالتوں کا اعتبار کر لیں کہ میری ضرورت ہے میں حرام کر لیتا ہوں، یا کوئی کہے حاجت ہے میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر لیتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے، ان کو بتائیں کہ میری یہ مجبوری ہے۔ پھر ایک اچھے مفتی جن میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اسباب ستہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، یعنی 6 ایسے اسباب جن کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کی مجبوری کس درجے کی ہے، کیا ضرورت کے درجے میں ہے یا حاجت کے درجے میں ہے۔ اس کے اعتبار سے پھر اس ضرورت کے مطابق اگر وہ کسی ممنوعہ کام کے ارتکاب کی اجازت مانگ رہا ہو، پھر وہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت کے درجے میں ہے تو حرام تک کی اجازت ہو سکتی ہے، اور حاجت کے درجے میں ہے تو مکروہ تحریمی کی ہو سکتی ہے، حرام کی نہیں۔ مجھے امید ہے ہماری بہن سمجھی ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مجبوری کو میرے اس بیان کی روشنی میں دیکھ لیا جائے، یا اپنے شوہر کو یہ میرا بیان سنوا دیجیے گا، وہ غور کر لیں۔ ہم لوگ معمولی باتوں پر بینکوں سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں، وعدہ سود پر، اور سود دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سود حرام قطعی ہے۔ اور نبی کریم کی ایک حدیث کے مطابق 1 درہم کوئی سود لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے والدہ کے ساتھ 30 مرتبہ زنا کرنا۔ تو اتنی زیادہ چونکہ اس کی برائیاں بیان ہوئی ہیں، اس لیے عام مجبوریوں میں بالکل یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا، چلے میں پہلے کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز جی آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ جس چیز سے مسام نہ ہو وہ گیلا کپڑا مارنے سے پاک ہو جاتی ہے، ایسی ایک چیز ناپاک ہو گئی ہے اور کافی ایسا دھویا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس پہ مٹی کے پکے نشان پڑ گئے تھے، جیسے گیلا ہاتھ اور گیلا گندا ناپاک پانی اس پہ لگا ہے، تو پھر اس کو کافی ایسا دھویا نہیں۔ اب اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میں نے اس کے اوپر کافی زیادہ پانی بہا کے اس کو جاری پانی سے کافی زیادہ دھویا ہے، تو لیکن وہ نشان نہیں ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کیمیکل وغیرہ سے صاف ہو جائے گا، تو کیا مجھے اس کو دوبارہ دھونا ہوگا یا وہ پہلے والا دھونا کافی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ بہن نے پہلے تو اپنے شوہر کی چپکے سے پیسے نکال کے صدقہ کیا کرتی تھی، پھر اندر کے مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کوئی اور طریقہ ہے، واردات ڈھونڈو۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ شوہر اگر پیسہ دیتا ہے کہ دھوبی کو دے دینا کپڑے دھونے کے، تو خود دھو کے کہتی تھی کہ میں نے دھلوا لیے ہیں، اور پیسہ خود رکھ لیتی تھیں، اور وہ نیت اچھی ہے کہ جی قربانی کرنی ہے یا نفلی صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیں دونوں طریقے جائز نہیں تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر کا پیسہ لے کے عورت صدقہ کرتی ہے تو اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں مطلقاً اجازت، تم جب چاہو نکال کر دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دے گی، ثواب بھی پائے گی اور گناہگار بھی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت کہ شوہر نے بالکل سختی سے منع کیا ہوا ہے اور عورت کو یقین ہے کہ اگر میں صدقہ کروں گی تو شوہر ناراض ہوگا، ایسے صورت میں لینا بھی گناہ اور دینا بھی گناہ، گناہگار ہوگی اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے اجازت تو نہیں دی، لیکن مزاج شوہر عورت کو پتہ ہے کہ اگر میں خرچ کر کے بتا دوں گی کہ میں نے خرچ کیا ہے تو وہ بالکل ناراض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں عورت اگر خرچہ کرتی ہے اس کو گناہگار نہیں ہوگی اور آدھا ثواب ملے گا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر وہ شوہر سے پوچھ کر باقاعدہ اجازت سے دیتی ہے تو پھر جیسے بتایا کہ کوئی گناہ نہیں بلکہ پورا ثواب بھی ہے۔ اب اگر وہ پہلی صورت میں شوہر کی جیب سے نکال کے خرچ کرتی تھیں، خود فیصلہ کر لیں تینوں صورتوں میں سے کون سا ہے، اس کے بارے میں حکم معلوم ہوگا۔ اب دوسرا یہ کہ جب شوہر نے پیسہ کسی خاص مقصد کے لیے دیا ہے،
تو یاد رکھیں اسی مقصد میں خرچ کرنا ہوگا۔ اب آپ نے نہیں کیا، مثلا دھوبی کو نہیں دیا، خود کپڑے دھو لیے اور پھر جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے دھلوا لیے ہیں۔ جھوٹ بول کے حاصل شدہ پیسے کو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتی ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر ڈاکو اگر ڈاکہ مار کے غریبوں میں پیسہ تقسیم کر دے، رشوت خور رشوت لے کر غریبوں کو بانٹ دے، اگر سود لینے والا سود لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، تو یہ بھی مطلب بہت زیادہ قابل تعریف ہونے چاہیے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ جو جس مقصد کے لیے پیسہ دیا اسی میں استعمال کریں، یا اگر آپ نے اس طرح کر لیا کپڑے دھو لیے تو آپ کہیں کہ آپ نے جو دھوبی کے لیے دیے تھے میں نے خود کپڑے دھو لیے، اگر چاہیں تو میں اس کو رکھ لوں، کہ آپ نے تو دیے تھے۔ راضی کریں شوہر کو، اجازت لیں۔ اس طرح جھوٹ بول کر پیسہ جمع کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور خدا را مسائل ہمیشہ علماء سے معلوم کریں۔ آپ نے بیسک نہیں سیکھے ہوتے، آپ دین کے قریب نہیں ہوتے، اپنے ذہن سے کویسچن کرتے ہیں، آپ کا ذہن کیسے صحیح دینی مشورہ دے سکتا ہے؟ کبھی کوئی تکا لگ بھی گیا کہ آپ نے فیصلہ کیا، پھر مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی بالکل ٹھیک کیا آپ نے کہا میں نے تو صحیح فیصلہ کر لیا۔ ایک مقام پہ صحیح ہوگا، 10 جگہ غلطیاں ہوں گی، اس لیے لازم پوچھا کریں۔ کبھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم اسکول وغیرہ نہ جائیں، کالج نہ جائیں، ساری کتابیں خود ہی پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم پی ایچ ڈی ہو گئے، ہم جو انجینئر بن گئے، کبھی نہیں۔ تمام پروسیس پورا کیا جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں اپنے ذہن کے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا، یا اپنی جیسے حلقے کی بہنوں سے مشورہ کر کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح گناہگار ہوتی ہیں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ خواتین جو ہیں وہ ہر طریقے سے جسم کی صفائی کر سکتی ہیں، اس کے لوہے کا استعمال، ریزر ہو اور مطلب کوئی کریم وغیرہ ہو، کوئی پاؤڈر وغیرہ سے جو بال کو صاف کرے، کوئی بھی چیز یوز کر سکتی ہیں، بالکل ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں نماز میں قاعدہ اخیرہ میں رب اجعلنی کے بعد کیا مزید ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ منقول اور معصور دعائیں پڑھیں، نہ کہ اردو میں آپ شروع ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیر کر اس کے بعد آپ دعا کریں، کہ نبی کریم نے فرمایا جو فرض ادا کرنے کے بعد جب تک اپنی جگہ پر انسان بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھ کے چل نہ پڑے۔ اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھ کے جب تک بیٹھ کے کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کریں، اچھا ہے۔ اور میری بہن نے ربی جعلنی کہا، تلفظ ٹھیک نہیں تھا، صحیح لفظ دیکھیں یوں ہے، را با زبر رب، با جیم زیر بج، اور رب بج، عین لام کو ملائیں گے، عین لام زبر عل، رب بجعل نون یا زر نی، اور رب بجعلنی، یہ اصل میں اجعلنی ہے، اجعلنی، بنا دے تو مجھے، امر کا صیغہ ہے۔ جب رب ملا تو حمزہ وصلی گر گیا، رب بجعلنی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ربی جعلنی نہیں ہے، جیم پہ زبر نہیں ہے، اس کا تھوڑا خیال رکھیے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ جیسے اب یہ ہماری ٹیبل ہے، بالکل چکنی اس کے اوپر پلاسٹک چڑھی ہوئی ہے، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں اس میں مسام نہیں ہے، گڑھے نہیں ہیں، جیسے ہماری کھال میں سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس کا حکم شرع یہ ہوتا ہے اگر یہ گیلی ہو یعنی ناپاک ہو جائے تو گیلا کپڑا اس کے اوپر پھیر دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ کپڑے سے نجاست ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خشک ہو تو اب گیلی ہے تو ٹیشو وغیرہ سے صاف کریں 1 دفعہ 2 دفعہ، حتیٰ کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ اثر کا مطلب اسمیل اور رنگت ختم ہو جائے، یہ پاک ہو جائے گی، اس میں پانی بہانا لازم نہیں ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز تھی جس میں مسام نہیں تھے لیکن اس وقت پاک نہیں کیا، اب بعد میں کر رہے ہیں، تو بہت سارا پانی بہا دیا ہے لیکن کچھ نشان سے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو نشان سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بہن، جب آپ نے جاری پانی بہا دیا ہے تو جاری پانی یعنی تھوڑی دیر اگر آپ بہاتے رہے ہیں تو نجاست کا اثر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تو پہلی ختم ہو گیا ہوگا، اسمیل ختم، رنگت ختم، یہ تھوڑا بہت دھبا ہے، آپ نے پانی بہایا بالکل پاک ہو گئی، مزید کسی تکلف کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا تھا کہ شوہر اگر بیوی کو 1 یا 2 طلاق کا حق دے دے کہ تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لو، اور پھر اس سے پہلے کہ بیوی اپنے آپ کو طلاق دی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، تو کیا طلاقیں ہو گئیں کہ نہیں، اور اب ان کو ساتھ رہنے کے لیے حلالہ کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں حق طلاق شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، اس کو تفویض کہتے ہیں، تا فا واو یا ضاد، تفویض طلاق۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ شوہر جب حق دیتا ہے بیوی کو، 1 کا دے سکتا ہے، 2 کا، 3 کا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ خود اس کا حق ساقط ہو جائے، یعنی بیوی طلاق کی مالکہ ہو گئی، شوہر کا حق ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا بس مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی چاہے تو خود کو جب چاہے طلاق دے لے، اگر جب چاہے کے لفظ کہیں، اور اگر یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق کا حق دیا
دوام اور استمرار ہمیشگی والے الفاظ نہیں کہے تو اس مجلس تک رہے گا۔ جب تک عورت یہاں ہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، اگر یہ مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا حق گیا۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ جب تم چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لو، یہ چونکہ دائمی الفاظ ہیں، جب چاہے طلاق دے لے، لیکن اس کی وجہ سے شوہر کا حق ساقط نہیں ہوتا، لہذا عورت نے اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو طلاق دیتی شوہر نے طلاق دے دی بالکل نافذ ہو جائیں گی، اور جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کوئی بات بتا رہا تھا تو اچانک اذان ہو گئی، تو بتانے والے نے کہا کہ دیکھو میں نے سچ کہا نا، اذان بھی گواہی دے رہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ہمارے یہاں کا بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں، اچانک لائٹ گئی ہوئی، جیسے اچانک لائٹ آ گئی تو کہتے ہیں دیکھا میں سچ کہہ رہا تھا لائٹ آ گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ خود ساختہ جو کنیکشن آپ ملاتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اذان تو اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دیتی ہے، نہ کہ آپ کی بات کی گواہ بن رہی ہے وہ۔ ہاں یہ بعض اوقات لکھا ہے کہ اگر چھینک آ جائے بات کرتے ہوئے تو یہ آدمی کے سچے ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی دائمی اصول نہیں ہے، جھوٹے کو بھی چھینک آ سکتی ہے، لہذا اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو یا اپنے آپ کو سچا قرار دینے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہے، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں تو اخبار ساتھ لے جاتے ہیں، یا سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اندر، یا کوئی کھانے کی چیز لے جاتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ہر چیز پہلی بات تو یہ کہ لکھی ہوئی ہو یہ ضروری نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس سے حاکم اسلام بھی مراد ہو سکتا ہے، اور زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہدین، علماء اور وہ مفتیان کرام ہیں جو لوگوں کو احکام سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہیں ملتی تو علماء کرام کی رائے آپ کے لیے شریعت کی حیثیت رکھتی ہے، اور علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ اخبار کے اندر پاکیزہ کلمات بھی ہوتے ہیں، اسے ایسی جگہ پر لے کر جانا قطعاً غیر مناسب ہے۔ سگریٹ وغیرہ پینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی پاکیزہ چیز نہیں ہے، اس میں کوئی محترم چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کھانے پینے کی چیز لے کر جانا، اچھا ایک ہے منہ میں رکھ کے لے گئے پان رکھ کے، اور چلو یہ تو ایک الگ چیز ہے، مناسب نہیں ہے لیکن الگ۔ ایک ہے کہ ویسی کوئی برگر لے گئے ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اس گندی فضا کے اندر برگر کھانا ویسی نظافت کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ اس طرح کی بحثیں نہ کی جائیں کہ ہمیں دکھایا جائے کہاں لکھا ہے، ورنہ اگر لکھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ سب کام کریں گے۔ رات کے 2:30 بجے چھت کے اوپر ڈانس کرنا کہاں منع لکھا ہے بتائیے ذرا، کوئی ایک مجھے دکھا دیں قرآن کی آیت، یا اور خوب ڈھول بجا کے ڈانس کرنا، اس کا مطلب یہ جائز ہو جائے گا؟ تو یہ اس طرح نہ کریں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ہمارے فقہا نے تو یہ بھی فرمایا کہ وہاں کوئی یعنی دینی بات پر غور نہ کریں، یہ محرومی پیدا کرتی ہے، غیر مناسب ہے۔ بس وہاں پر یہ ہے کہ آپ جائیں ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کوئی عمل نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہجڑے جو ہیں یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، اگر وہ حج یا عمرہ کرنے جائیں تو مردوں والا احرام پہنیں گے یا عورتوں کی طرح، یا نماز مرد کی طرح پڑھیں گے یا عورت کی طرح؟ دیکھیں جس میں مرد کی علامات زیادہ بالکل واضح ہیں وہ مرد کے حکم میں، وہ مرد ہے یعنی وہ پورا مردوں والا معاملہ کرے گا، جس میں عورت کی علامات ہیں وہ پورے عورتوں والے معاملات، وہی احرام انہی کی طرح نماز پڑھے گی۔ اور ایک ہوتا ہے خنثی مشکل کہتے ہیں، جس میں دونوں کی علامات موجود ہوتی ہیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ پردے کے سلسلے میں تو مردوں کے حق میں عورتوں کا حکم رکھتا ہے، یعنی مرد اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور عورتوں کے حق میں مرد کا حکم رکھتا ہے کہ مرد اور عورت، یعنی عورت کوئی بھی اس کے ساتھ تنہائی نہیں کر سکتی، یہ عورت کو نہیں دیکھ سکتا، یہ ہوگا۔ اب جب خنثی مشکل ہے تو وہ بہرحال وہ مردوں والا معاملہ اختیار کرے، یہی زیادہ افضل اور اولیٰ ہے، کیونکہ زیادہ اس میں انسب یہی ہوتا ہے کہ اس کو مرد کے حکم میں رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہجڑے نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگا دی، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ اس نے مہندی لگائی ہے؟ سرکار نے اس کو مدینے سے باہر نکالنے کا حکم دیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، بلکہ صحابہ نے تو پوچھا بعض نے رسول اللہ ہم اس کو قتل کر دیں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اس کو مدینے سے باہر کر دو۔ اس کا مطلب ان کو اکثر مرد کے حکم میں لیتے ہیں، تو یہ اختیار کریں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت اپنے نندوئی سے، نند کے شوہر سے بہت کلوز ہو چکی ہیں، میسیج پر ہنسی مذاق کرتی ہیں،
سسرال والے یعنی باقی لوگ اور ان کے شوہر منع کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ تم تو مجھ پر فالتو ہی شک کرتے ہو، اور رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عورت کا بغیر ضرورت شرعیہ کے کسی مرد سے تعلق بڑھانا اور اس طرح ہنسی مذاق کرنا، یہ چونکہ آہستہ آہستہ ایک برائی کی طرف لے جا سکتا ہے، اس لیے شرعاً اس کو منع کیا جائے گا۔ اور ہر کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا کہ وہ یہ کہے کہ جی میں تو ایک لمٹ تک رہوں گا، اس کے بعد نہیں، یا رہوں گی اس کے بعد نہیں۔ جب یہاں تک نہیں رہے تو اس سے آگے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو لہذا عورت کو چاہیے، بلکہ مردوں کو بھی چاہیے، کہ اگر کوئی بھی ایسا کام جس کو دیکھ کر لوگ بدگمانی کریں، زبانی یا قلبی غیبت کے اندر مبتلا ہوں، تو مومن کو ایسی کسی چیز میں انوالو ہونا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا اس عورت کا اس طرح ہنسی مذاق کرنا، میسج کرنا یا کال پر بات کرنا، یہ خود ظاہری دلیل ہے کہ چاہے آپ کا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، جب اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، گھر میں منع کیا جا رہا ہے، تو کیوں کر رہی ہیں؟ اور پھر اس پہ رونا پیٹنا شروع کر دینا کہ تم تو مجھ پہ فالتو شک کر رہے ہو۔ فالتو کہاں سے ہوا؟ فالتو تو تب ہوتا کہ آپ نمازی، پرہیزگار ہوتی، بالکل غیر مردوں سے بات نہ کرتی، تہجد گزار ہوتی، بالکل نیک پارسا ہوتی، پھر کوئی کہتے تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے کہ تم فالتو میں مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ سارے آپ قرائن پیدا کر دیں، ظاہری علامات اختیار کریں، اور لوگ آپ کو رابعہ، بصریہ، ثانیہ بھی سمجھتے رہیں، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ تو بالکل وہ عورت گناہگار ہے، اسے بالکل اپنے شوہر کا کہنا ماننا چاہیے، نہیں مانے گی ناشزہ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نندوئی کی بھی تو پکڑ کریں کہ وہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ، دوسروں کی بیویوں کے ساتھ اگر باتیں کر رہا ہے تو اس کو عورت کو ہی کیوں، اسے بھی پکڑیں نا۔ اور جو نند ہے وہ اپنے شوہر کو کیوں نہیں روکتی کہ تم کیوں کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ اس لیے دونوں جانب سے قصور ہے۔ بہرحال اس طرح عورت کا کہنا بالکل شرعاً غلط ہے، اسے اپنی حرکات سے باز آنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مسجد تھی، ایک کمیٹی نے کسی وجہ سے امام صاحب کو نکال دیا۔ 7 دن کے بعد بہت سے لڑکے محلے کے امام صاحب نے جمع کیے، ان کے بلبوتے پر دوبارہ مسجد پر قابض ہو گئے اور زبردستی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ کافی ہنگامہ وغیرہ ہوا، حتیٰ کہ کمیٹی وہاں سے چلی گئی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے کیوں نکالا، اس کے اوپر غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کمیٹی نے باقاعدہ کسی دارالعلوم سے فتویٰ لے کر کچھ شرعی وجوہات کی بنا پر امام کو معزول کیا تھا، یا عوام الناس نہیں چاہ رہی تھی کہ امام صاحب امام بنے، لوگ بدظن ہو چکے ہیں، تو پھر تو چاہے کچھ جھگڑا فساد اور مزید کوئی نہ بڑھے، امام صاحب کو ہی مصلی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر امام میں شرعی اغلاط ہوں، قوم ان کو نہیں کھڑا کرنا چاہتی، ان کی نماز پڑھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کمیٹی نے معقول وجہ سے نہیں، اچھا اب فرض کر لیں معقول وجہ سے نکالا اور لڑکوں کی دم پر واپس آ گئے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یعنی گناہ در گناہ۔ ایسے نوجوانوں کو بھی ایسے امام کا بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور اگر کمیٹی نے غلط معزول کیا بغیر شرعی وجہ کے، تب بھی ہمارا مشورہ ہی ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کے چلے جائیں۔ اس طرح جھگڑا، فتنہ، فساد کر کے، لڑکوں کو انوالو کر کے، اور پھر کمیٹی بھی باز تو نہیں آئے گی، وہ بھی حملہ کرے گی، اپنے آپ کو تماشا بنا لینا، کیونکہ پڑوسی ملک کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کا نہیں ہے۔ یہاں بھی ہوتا تو عوام الناس کے سامنے اگر مسجد میں دینی لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، مار کٹائی ہو رہی ہو، تو بچے بدظن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، قطعاً غیر مناسب ہے۔ جو بھی اس میں قصوروار ہے بروز قیامت بہت سخت گرفت میں آئے گا۔ دونوں کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور امام صاحب چونکہ عام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بڑا دل رکھتے ہوئے چھوڑ دینی چاہیے مسجد۔ اس طرح کے فتنے فساد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کویسچن کیا تھا کہ ایک مالی میرے پاس کام کرتا ہے، آج صبح مجھے تبلیغ کرنا چاہتا تھا، اس کی باتوں سے مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو منع کیا تم ایسی باتیں کہیں باہر جا کے نہ کرنا ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے اور اس کا عقیدہ درست کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان بھائی سمیت تمام، یعنی ان کے مالی سمیت تمام میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات شیطان ہم پر اسی طرح حملہ آور ہوتا ہے کہ ذہن میں فیڈنگ کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ جن لوگوں نے اعلان نبوت کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، ان سب کے قلب میں ایسے الہام، ان کے ذہن میں باتیں ڈالی گئیں، سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور انہوں نے معاملات کیے۔ ایک عام آدمی کو سوچنا چاہیے، نہ آپ نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ تبلیغ دین کبھی کی، نہ آپ کو دین کی ABC آتی ہے،
آپ سے چند عقیدے کے کویسچن کر لیں، آپ عقیدوں کی وضاحت کرنے پر قادر نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کے لیے منتخب فرمائے گا؟ ایک ناقص انسان کو، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبوت رسالت جہاں دیتا ہے وہ بالکل پہلے ان کو کامل و اکمل کرتا ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی، ولایت کے اعتبار سے، پھر اعلان نبوت کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے علماء کو کوئی مقام دیا ہے، وہ علم سیکھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو مقام ملتا ہے۔ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو ولایت بھی کسی جاہل کو عطا نہیں فرماتا۔ اب کوئی بھی آدمی اٹھ کر جی میں تو اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، کیوں آپ نبی ہیں؟ آپ ولی ہیں؟ کہ آپ ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اب یہ بھائی صاحب کو زیادہ پتہ شاید نہیں ہوگا، ہم جیسے سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا تو ہم 2 منٹ میں اس کی ولایت ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ عجب و خود پسندی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم چند کویسچن کر کے ثابت کر دیتے کہ آپ کا عقیدہ بھی آپ کو نہیں آتا، چہ جائے کہ آپ اتنے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو بہرحال اگر اس نے کوئی کلمات کفر نہیں کہے تو تجدید ایمان کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن عقیدہ درست کرنے کے لیے میرا ایک کلپ سنا دیں کہ بھئی آپ پہلے علم سیکھیں اور علماء سے پھر رابطہ رکھیں، وہ جب اجازت دیں تب تبلیغ دین کریں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ 8 سے 9 دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے اور پھر کامل تبلیغ دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔